والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار وترى المجرمین یومئذ مقرنین فی الاصفاد سرابیلهم من قطران وتغشى وجوہهم النار لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت ان اللہ سریع الحساب ھذا بلاغ للناس ولینذروا به وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ ابراہیم کی یہ اختتامی آیات ہیں۔ منکرین حق کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ وہ سوچیں سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایت کو جو اس نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے انسانوں تک بھیجی ہے اسے واضح کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، مثالوں کے ذریعے سے واضح کیا ہے بات کو، کہیں اپنی نعمتوں کے حوالے سے انہیں نصیحت کی گئی ہے یعنی تذکیر بآلاء اللہ، اور کہیں سابقہ قوموں کے برے انجام کے حوالے سے نصیحت کی ہے جسے تذکیر بایام اللہ کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، اس لیے کہ اللہ سے بڑھ کر خیر خواہ کوئی نہیں ہے انسانوں کا، لہذا انسانوں کو چاہیے کہ سوچیں سمجھیں کہ وہ کس لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ پیدا ہی اس لیے کیے گئے ہیں کہ وہ اللہ کی بندگی کریں، اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں زمین پر جو ماحول ہے یہ سب زمین کی زینت ہے۔ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بیان فرمایا کہ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا، کہ زمین پر جو کچھ ہے ہم نے اس کو زمین کی زینت بنایا ہے، خوشنما بنا دیا ہے۔ کہیں پہاڑ ہیں، کہیں وادیاں ہیں، کہیں نخلستان ہیں، کہیں جنگلات ہیں، کہیں ریت ہے، کہیں یعنی اس طرح سے سمندر ہیں، دریا ہیں، باغات ہیں۔ کس لیے ہے؟ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم ان کی آزمائش کریں کہ کون اچھے عمل کرتا ہے۔ یعنی یہ زمین پر انسان کی موجودگی، یہ جو زندگی ہے یہ اس کا امتحان ہے، یہاں پر اس کی آزمائش کا۔ اور فرمایا کہ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور جو کچھ اس زمین پر ہے ایک دن آئے گا کہ ہم اس زمین کو چٹیل میدان بنا دیں گے، کوئی سلوٹ اس میں باقی نہیں رہے گی، کوئی اونچ نیچ نہیں ہوگی، کوئی پہاڑ نہیں ہوگا، کوئی وادی نہیں ہوگی، کوئی دریا سمندر نہیں ہوگا، اور یہیں پر حشر ہوگا، یہیں پر یہی میزان لگے گی اس زمین پر، یہی فیصلہ چکایا جائے گا انسانوں کا۔ تو توجہ دلائی ہے مجرمین، فرمایا جا رہا ہے یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، وہ دن کہ جب یہ زمین اور آسمان بدل کر کچھ سے کچھ کر دیا جائے گا، وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، اور سب کے سب اس اللہ واحد قہار کے آگے برزو بے نقاب ہو جائیں گے، ہر ایک کا عمل کھول دیا جائے گا، اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا، کوئی بات چھپی نہیں رہے گی، برزو بے نقاب ہو جائیں گے سب کے سب۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، اور تم دیکھو گے مجرموں کو، مجرموں سے مراد یہی لوگ جنہوں نے اللہ کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، وہ سب کیا ہیں؟ مجرم ہیں۔ اس سے بڑا مجرم کون ہوگا؟ یعنی اللہ کے پیغمبر کو جھٹلائے، اللہ کے پیغمبر کی دعوت کو جھٹلائے، یہ تو اللہ کو جھٹلانا ہے، یعنی اللہ کے پیغمبر کی تکذیب کرنا، یہ اللہ کو جھٹلانا ہے، اور اس سے بڑا جرم کیا ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا کہ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، اس دن تم دیکھو گے ان مجرموں کو، یومئذ، اس دن ان کی کیفیت کو دیکھنا، مقرنین فی الاصفاد، اصفاد زنجیروں کو کہتے ہیں کہ یہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے۔ آج تو بڑی عزت ہے ان کی، سردار ہے یہ سارے عتبہ، شیبہ، ربیعہ، ابو جہل،
ابو لہب یہ کیا تھے؟ اپنے اپنے قبیلوں کے سردار تھے، ان کی لوگ بڑی قدر کرتے تھے، ان کے پاس اپنے فیصلے لے کر آتے تھے۔ تو اس دن کیا کیفیت ہوگی؟ زنجیروں میں جکڑے ہوئے، اور زنجیروں میں جکڑے ہوئے اس لیے نہیں کہ کہیں بھاگ نہ جائیں، بلکہ یہ کہ ان کی ذلت اور رسوائی کی علامت ہوگی کہ بڑے بنتے تھے تم دنیا میں، تمہارے سامنے ہدایت رکھی جاتی تھی، تم اس کو ٹکرا دیتے تھے۔ اور اسی طرح سے یہ فرعون ہے، حامان ہے، شداد ہے، نمرود ہے، ہر دور میں ہوئے۔ تو یہ لوگ اس دن زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں۔ سرابیلہم من قطران، اور ان کے لباس، سرابیلہم ان کے جو لباس ہیں، بڑے خوشنما لباس پہنتے ہیں، اب تو بڑے سج دھج کر نکلتے ہیں۔ کس چیز کے ہوں گے اس دن لباس؟ من قطران، تارکول کے لباس ہوں۔ بعض مفسرین نے اس کا ترجمہ گندھک بھی لیا ہے، بعض نے اس کا ترجمہ پگھلا ہوا تانبا بھی لیا ہے، یعنی ان کے جو لباس ہوں گے وہ آتش گیر ہوں گے، فائر کیچنگ ہوں گے، آگ کو پکڑنے والے ہوں گے۔ کیا کیفیت ہوگی جب لباس ہی ایسا ہو جو آتش گیر ہو؟ فرمایا وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ، اور ان کے یہ چہرے جو بڑے چمک دمک ہے آج ان کو دی ہم نے، کیا ہوں گے؟ آگ کی لپٹوں میں ہوں گے۔ یعنی جب وہ لباس آگ پکڑ لیں گے، لپٹیں اوپر کو اٹھیں گی تو ان کے چہرے کو گھیرے ہوئے ہوں گے، ان کے چہروں پر آگ چھائی ہوئی ہوگی۔ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، اور یہ کیفیت اس لیے ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کی کمائی کا بدلہ دے، بما کسبت، جو وہ کما کر لایا ہے اس کا بدلہ اس کو مل جائے۔ ان اللہ سریع الحساب، اور یاد رکھو یقیناً اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ یعنی اللہ کے ہاں تو تمہارے ہاں کا یہ سال ایسے نہیں ہے، تمہارے ہزاروں سال کے برابر اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک دن ہوتا ہے۔ تو یہ ہے کہ اللہ حساب لینے میں بہت تیز ہے، بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ ھذا بلاغ للناس، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو کچھ آپ پیش کر رہے ہیں، یہ کلام جو آپ لوگوں کے سامنے، یہ قرآن پاک جو ہے، ھذا بلاغ للناس، یہ تو لوگوں کے لیے ایک پیغام ہے، تمام لوگوں کے لیے ایک پیغام ہے، یعنی پورے کرۂ ارض کے انسانوں کے لیے ایک پیغام ہے۔ باقی جو کتابیں تھیں مختلف جگہوں پہ قبیلوں کے لیے، قوموں کے لیے ایسے تھیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت مختلف ہے اور پیغمبر آپ کی رسالت پورے کرۂ ارض کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت قیامت تک کے لیے ہے، آپ کے بعد کوئی پیغمبر نہیں، اور آپ کا یہ کلام میں نصیحت ہے تمام انسانوں کے لیے ہے۔ تو فرمایا ھذا بلاغ للناس، یہ تو لوگوں کے لیے ایک پیغام ہے، وَلِيُنذَرُوا بِهِ، تاکہ آپ اس کے ذریعے سے خبردار کر دیں، بتا دیں لوگوں کو کیا صحیح راستہ، کیا غلط راستہ، کیسا انجام ہے، کس عمل کا کیا انجام ہے، آپ لوگوں کو خبردار کر دیں۔ وَلِيَعْلَمُوا، اور یہ سب لوگ جان لیں اس بات کو، انما ہوا الہ واحد، کہ وہ اللہ ایک ہی معبود ہے۔ یعنی اللہ کے دین کی جو بنیاد ہے وہ توحید ہے، توحید سے شروع ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں کلمہ طیبہ میں ایک لمحے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ کسی کو برداشت نہیں کرتا، لا سے شروع ہوتا ہے، لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ، سوائے اللہ۔ یہ ہے کہ تاکہ لوگ جان لیں انما ہوا الہ واحد، کہ وہ اللہ ایک ہی الہ، ایک ہی معبود ہے پوری کائنات کا۔ وَلِيَذَكَّرَ اولو الالباب، اور جو اولو الالباب ہے، کہتے ہیں نا لب لباب، نیٹ شل کسی بات کا، جو عقل مند ہیں، جو دانش مند ہیں، وہ لوگ کیا کریں؟ وَلِيَذَكَّرَ، وہ نصیحت پکڑیں، نصیحت کو قبول کر لیں جو عقل والے ہیں۔ اس کا مطلب ہے جو نصیحت قبول نہیں کرتے وہ عقل والے نہیں ہیں۔ اس لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کا نام جسے پورا مکہ کیا کہتا تھا؟ عقل کا باپ کہتے تھے اس کو، لیکن ابو الحکم کہا جاتا تھا اس کو، اصل نام تو اس کا عمر تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ابو جہل کا اس کو نام دیا۔ کیا ہے؟ یعنی جو اللہ کی ہدایت کو نہ سمجھے، اس کو قبول نہ کرے، اس کو اپنی زندگی کو کا اوڑھنا بچھونا نہ بنائے،
وہ کون ہے؟ جہالت، اور جو اس کو اختیار کرے گا وہی عقل مند ہے، اولو الالباب ہیں۔ تو محترم بھائیوں، اللہ نے کس کس طرح سے اپنی ہدایت کو وعدے کیا ہے کہ انسان برے انجام سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کریں، تیاری کریں، اور اچھے انجام کے لیے اپنے آپ کو کھپا دیں۔ اس دنیا میں آیا ہی انسان اس لیے ہے کہ آخرت کی تیاری کرے، نہ جانے کب کون سا دن آخری دن، کون سا سانس آخری سانس ہو جائے، اور پھر وہ ہمیشہ کی زندگی ہے جو کبھی ختم نہ ہونے والی ہے، اسے اپنے لیے بہتر بنائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو آیات کو سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اے پروردگار، تو بھی سب قدرتوں کا مالک ہے۔ یا اللہ، یہ سمجھوتا جو اس وقت ہوا ہے مسلمانوں اور کفار کے درمیان، یا اللہ اس کو اہل ایمان کے حق میں بہتر رکھنا، یا اللہ اس میں خیر و برکت رکھنا ہے اہل ایمان کے لیے۔ یا اللہ مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی، ان کے ایمان کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔